بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار اپنے یوٹیوب چینل ندائے مومن سے ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے محترم سید کمال یوسف صاحب کا۔ وہ سویڈن کی احمدی خاتون ڈاکٹر کانتا کے متعلق ایک انٹرویو دے چکے ہیں کہ وہ کس طرح احمدی ہوئی تھی۔ اب اس کا دوسرا ایک حصہ ہے جو ان کی خدمات کے بارے میں ہے، وہ میں کمال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو دوسرا حصہ بھی شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر کانتا کی بہت سی خدمات ہیں، اس میں سے صرف ایک خدمت کا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہمارے اسکینڈینیویا میں ڈینمارک ایک واحد ملک ہے جہاں ہمارا ترجمہ قرآن مجید کا ہوا تھا۔ نارویجن اور سویڈن میں ترجمے نہیں تھے۔ سویڈن میں بہت سارے تراجم پہلے سے موجود تھے، اور اس میں خصوصیت سے ایک فلسطین کا ایمبیسڈر تھے زیتستان، انہوں نے ایک ترجمہ کیا ہوا تھا، اور بھی کئی تھے لیکن ان کا ترجمہ زیادہ مقبول تھا۔ اور جب بھی ہمارے پہلے سویڈش احمدی سیف الاسلام محمود صاحب ایرکسن صاحب کو کہا جاتا تھا کہ ترجمہ کریں قرآن مجید کا ترجمہ کریں، وہ کہتے کہ نہیں، ان کا ترجمہ یہ ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ یہ بہت پرانا ترجمہ ہے اور اب زبان سویڈش ایک نئی بن چکی ہے، تو ہم اسی ترجمے کو نئے ترجمے میں ڈھال سکتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ضرورت نہیں کی ترجمہ کرنے کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی۔ آپ نے اس زمانے میں جب کہ ڈاکٹر کانتا ابھی زیر تعلیم تھیں اور علمی لحاظ سے بھی وہ نوآموز تھیں، اور ان کا دینی تعلیم بھی اتنا پختہ نہیں تھا جیسے ایک پیدائشی احمدی کا ہوتا ہے، تو حضور نے ان سے فرمایا ڈاکٹر کانتا کو کہ آپ قرآن مجید کا سویڈش میں ترجمہ کریں۔ شروع میں تو انہوں نے خاکساری سے یہ عرض کر دی کہ میں ساحل نہیں ہوں، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی ترجمہ کریں گے۔ تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے سویڈش ترجمہ شروع کیا، اور انہوں نے سند کے طور پر جس ترجمے کو اپنے سامنے رکھا وہ ملک غلام فرید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگریزی ترجمہ تھا، اور یہ بھی جماعت کے سے شائع ہو چکا تھا، اور ملک صاحب خدا تعالیٰ کے فضل سے صحابی بھی تھے، اور ان کی انگریزی بھی بہت اعلیٰ تھی، ترجمہ بھی ان کو بہت اعلیٰ تھا۔ اس ترجمے کو سامنے رکھ کر ڈاکٹر کانتا صاحب نے ترجمہ شروع کیا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ نے مکمل کر لیا۔ اور اس وقت پھر اس کو ترجمے کو شائع کرنے کے لیے جماعت میں بجٹ نہیں تھا، سرمایہ نہیں تھا، نہ سویڈن میں، نہ ڈینمارک میں، نہ ناروے میں، پورے اسکینڈینیویا میں ایک معمولی کتابوں کو بھی شائع کرنے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا، اور قرآن مجید جیسے عظیم شان کام کو شائع کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہی تھا، جیسے کہ ڈینمارک کی جو میں عبدالسلام صاحب نے ترجمہ کیا ہوا تھا، اس کو جب شائع کرنے کا وقت آیا تو حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نے عرض کی کہ اس کے سرمایہ کا کیا ہوگا، تو حضور نے یہ فرمایا کہ آپ کئی جزوں میں یہ شائع کریں، سارا قرآن ایک دفعہ شائع نہ کریں، ایک جز جب شائع ہو جائے اس کو آپ بیچیں، اس کی آمد سے پھر دوسرا شائع کرنے سے چلتے جائیں۔ تو تقریباً 8 پارے ہم نے ایسے شائع کر لیے، لیکن نہ تو سرمایہ تھا، نہ ہمارا تجربہ تھا،
اسی دوران ایک کمپنی نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے مسودہ دے دیں اور میں اپنی کمپنی سے یہ شائع کروں گا اور ہمارے کسی مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے شائع کر دیا تو نہ دھیلا لگانا کیا کہنا چاہیے محاورے میں، وہ اس نے غالباً 6 ایڈیشن اس نے شائع کیے، اور اس میں ہمارا کوئی مالی تعاون اس کے ساتھ شامل نہیں تھا، اور اس نے بہت مطلب ڈینمارک سے چھوٹے سے ملک میں 6 ایڈیشن شائع کر دینے، اور ہر دفعہ اس کو 100% کیش میں اس میں پیسے لیتے تھے۔ تو ہمارا بھی خیال تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے۔ ایک کمپنی نے ہمیں ہائر کیا، وہ بھی ایسی تھی، وہ کہتی تھی کہ آپ کا مالی لحاظ سے کوئی تعاون نہیں ہوگا، میں خود اسے شائع کروں گا۔ اس نے مسودہ ہم سے لے لیا، بڑے خوش ہوئے کہ جی اب یہ شائع کر دے گا۔ اس نے مسودہ کو ریویو کرنے کے لیے ایک ٹرکش عالم کے پاس بھیج دیا۔ اس ٹرکش عالم کو جب یہ علم ہوا کہ یہ تو کسی قادیانی کا ترجمہ ہے، تو اس نے کہا جی اس کا تو سوال کوئی بھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تو کمپنی ڈر گئی، انہوں نے مسودہ واپس کر دیا کہ نہیں جی یہ تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب وہ ترجمہ پڑا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ کا زمانہ شروع ہوا، اور اس وقت پھر 7 سالہ جوبلی جو تھی ہماری جماعت کی، اس میں ایک بڑی خاص چور جو تھی کہ کتنے تراجم جماعت احمدیہ نے آج تک قرآن مجید کے شائع کیے ہیں۔ اس میں پھر یہ دوبارہ ترجمہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور حضور نے پھر اس کو جماعت کے پاس اس وقت بجٹ نہیں تھا، اب تو خدا تعالیٰ بہت آگے چلی گئی ہے جماعت۔ اس وقت وہ ترجمے کا طریق یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت خود یہ اپنی طرف سے بطور ہدیہ کسی کو شائع کر دے۔ غالباً میں سمجھتا ہوں، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، غالباً شارجہ کی جماعت نے کہا تھا کہ سویڈش ترجمہ ہم اس کے جو بھی مالی اخراجات ہیں ہم برداشت کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے 7 سالہ جوبلی کے موقع کی اس کی تقریب میں یہ ترجمہ شائع ہو گیا، اور حضرت خلیفہ مسیح رابع کی خوشنودی حاصل ہو گئی کہ جو میں چاہتا تھا جو ترجمے شائع ہوں وہ خدا تعالیٰ اسے شائع کر دیے۔ تو ترجمے کا ایک پہلو تو یہ تھا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خلیفہ رابع نے حضرت مولانا شیخ علی صاحب کے انگریزی ترجمے کو ریویو کرنا شروع کیا، نظر ثانی کرنا شروع کی، اور جب وہ نظر ثانی مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ آئندہ سے جو انگریزی ترجمے سے کوئی شخص ترجمہ کرے گا کسی اور زبان میں، تو وہ مولوی شیخ علی صاحب کا ہی ترجمہ ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ دوسرے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے اردو سے ترجمہ کرنا ہے تو اس وقت حضرت خلیفہ رابع کا اردو ترجمہ بھی آ چکا تھا۔ تو اردو ترجمے کے بارے میں ہدایت یہ تھی کہ یا تو حضرت خلیفہ ثانی کا تفسیر صغیر کے مطابق ترجمہ ہو، یا میرے ترجمے کے مطابق جو اردو کا ترجمہ ہے اس کو مدد رکھتے ہوئے کسی اور زبان میں آپ ترجمہ کریں گے۔ تو اب وہ مسئلہ بن گیا کہ سویڈش ترجمہ تو حضرت ملک غلام فرید صاحب کے ترجمے سے ہوا تھا، تو ڈاکٹر کانتا نے دوبارہ سے پھر انگریزی میں ترجمہ کرنا شروع کیا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ مکمل کر لیا۔ تو ترجمے کے ساتھ پھر ایک دوسری چیز بھی پیش ہو گئی، کیونکہ اردو ترجمے میں حضرت مسیح رابع نے ہر صورت سے پہلے ایک صورت کا خلاصہ بیان کیا تھا اپنے الفاظ میں، اور اس کا ترجمہ بھی اب ترجمے میں شامل ہو گیا کہ یہ بھی جب بھی ترجمہ شائع ہوا کرے گا، حضور کے جو تفصیلی نوٹ ہیں ہر صورت کے بارے میں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس کا ترجمہ کاشف ورک صاحب نے سویڈش میں کیا، اب تو وہ ہمارے باقاعدہ مبلغ ہیں، پہلے اسٹاکل میں رہے اب مالمو میں ہیں۔
تو انہوں نے اس کو پھر ڈاکٹر رانا نے ان کے ترجمے کو ریویو کیا اور پھر اپنا ترجمہ بھی دوسری دفعہ انہوں نے مکمل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اس ترجمے کو مکمل کرنے کی. پھر وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے شائع ہو گیا. اب ترجمے کے سلسلے میں ہی خلیفۃ المسیح خامس کی ایک اور ہدایت تھی. وہ ہدایت یہ تھی کہ آئندہ جو بھی ترجمہ شائع ہوگا اس کا متن جو ہے وہ خط منظور کے مطابق ہوگا. خط منظور وہ بزرگ صحابی تھے جنہوں نے یسرن القرآن یا قاعدہ یسرن القرآن لکھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد کو جب انہوں نے پڑھانے کی فرض ادا کرنا کی کوشش کی تو اس وقت انہوں نے ایک خاص طریقے سے سارے قرآن مجید کو لکھا. ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کو خط منظور کہتے ہیں. تو اب جو بھی ترجمے شائع ہوں گے وہ جو عربی متن ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا بلکہ وہ خط منظور کے مطابق ہوگا. تو اب یہ ہدایات ہیں. انگریزی سے ترجمہ کرنا ہے تو حضرت شیر علی صاحب کا نظر ثانی سونا ترجمہ وہ سامنے رکھا جائے گا. اردو سے کرنا ہے تو تفسیر صغیر یا حضرت خصوصی رابع کے ترجمے کے مطابق وہ ہوگا. اور پھر متن کے لحاظ سے جیسے میں نے عرض کیا ہے حضرت خصوصی خامس کی ہدایت تھی کہ یہ خط منظور کے مطابق ہوگا. تو یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کانتو کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بڑی ہمت کی اور بڑی چھوٹی عمر سے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا اور بہت لمبا عرصہ دونوں ایڈیشنوں پہ انہوں نے اپنی جو بھی قوتیں تھیں استعدادیں تھیں اس کو استعمال کیا. تو اب مکمل شائع ہو چکا ہے قرآن شریف؟ ہاں جی، دونوں ایڈیشن شائع. آپ نے بھی ساتھ کام کیا تو کچھ تھوڑا؟ اصل میں پہلے ایڈیشن میں بھی میں ان کے ساتھ تھا. دوسرے ایڈیشن میں حسن نے ایک کیا کہنا چاہیے ایک کمپنی ایک ٹیم بنا دی تھی. اس میں میرے علاوہ جو تھے میر قدیر صاحب ہمارے سویڈن کے مبلغ ہیں، اب بھی اسٹاکہل میں رہتے ہیں. ان کو بھی بڑا محاورہ تھا عربی زبان میں بھی اور سویڈی زبان میں بھی. تو ہم دونوں بھی شامل تھے اس میں. کاشف صاحب بھی شامل تھے اور مجھے کسی یاد نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال ہماری ٹیم نے پھر جو آخری ایڈیشن تھا اس میں مجھے بھی کام کرنے خدمت کی توفیق ملی. اور میر صاحب نے بھی خصوصاً بہت محنت کی ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ صاحب کو جزائے خیر.